ایک چھوٹے سے شہر میں ایک چھوٹا سا مگر محبت سے بھرا خاندان رہتا تھا۔ ابو، امی، دادی اماں اور 3 ننھے دل، احمد، یوسف اور آمنہ۔ اس شام سب کی نظریں آسمان پر تھیں، کیونکہ وہ شام تھی چاند رات کی۔ جیسے ہی آسمان میں ہلکی سی چاند کی لکیر نظر آئی، یوسف خوشی سے اچھل پڑا اور پورے گھر میں گونج اٹھا، رمضان مبارک! دادی اماں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، ہمیں اس رمضان کی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ اس گھر میں صرف چاند نہیں، امید بھی اتر آئی تھی۔ ہلکا گرم روشنی والا بیک گراؤنڈ گھر کے اندر امی ایک پرانا سا خوبصورت فانوس لے کر آئیں۔ وہ فانوس صرف سجاوٹ نہیں تھا، وہ اس گھر کی ایک روایت تھا۔ ابو نے بچوں کو پاس بلا کر کہا، اس سال عید کی رات یہ فانوس وہی روشن کرے گا جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، تینوں بچوں کے دل میں ایک چھوٹی سی مقابلے کی چنگاری جل اٹھی، مگر انہیں کیا پتا تھا رمضان مقابلے کا نہیں، بدلنے کا نام ہے۔ دوپہر کی ہلکی تھکان والی دھن، پہلا روزہ۔ صبح سب بہت جوش میں تھے، مگر دوپہر تک بھوک اور پیاس اپنا اثر دکھانے لگی۔ یوسف بار بار گھڑی دیکھتا، اسے لگتا جیسے وقت بھی روزہ رکھ کر سو گیا ہو۔ تبھی آمنہ سے غلطی سے پانی گر گیا۔ بھوک اور تھکان سے پریشان یوسف کے لفظ سخت ہو گئے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ دادی اماں نے اسے پاس بلایا اور نرمی سے سمجھایا، جب روزے میں غصہ آئے تو بس کہہ دو، میں روزے دار ہوں۔ یہی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یوسف کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے آمنہ کو گلے لگایا اور اسی پل فانوس کی لو ہلکی سی چمک اٹھی، شاید دل کی صفائی کی پہلی کرن تھی۔ شام کا افطار ماحول رمضان آگے بڑھا اور ساتھ ہی بڑھنے لگی ان کی سمجھ۔ ایک دن ابو نے کہا، رمضان صرف بھوک کا نام نہیں، یہ بانٹنے کا مہینہ ہے۔ پورا خاندان مل کر غریب ہمسائے کے لیے کھانا تیار کرنے لگا۔ احمد نے سب سے بڑا ڈبہ اٹھایا، دل میں ہلکی سی چاہت تھی کہ سب اس کی تعریف کریں، مگر اسی رات اس نے دیکھا امی چپ چاپ کچھ اور سامان دروازے پر رکھ کر لوٹ آئیں۔ امی، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ امی مسکرائیں، کیونکہ جب اللہ دیکھ رہا ہو تو دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ احمد کے دل میں کچھ بدل گیا۔ دھیمی جذباتی دھن تراویح کے بعد دادی اماں نے بچوں کو پاس بیٹھایا۔ انہوں نے کہا، ایک بار میں نے بھی روزہ رکھا تھا، مگر دن بھر جھگڑتی رہی۔ میرے والد نے کہا، تمہارا پیٹ بھوکا تھا مگر دل روزے میں نہیں تھا۔ بچے خاموش تھے، کیونکہ اب انہیں سمجھ آنے لگی تھی، رمضان پیٹ سے پہلے دل کا سفر ہے۔ ایک دن یوسف کو میز پر احمد کی عیدی کے پیسے دکھے۔ اس کے دل میں ایک جنگ شروع ہوئی۔ ایک آواز کہتی، لے لو، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ دوسری آواز کہتی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے پیسے اٹھائے مگر پھر واپس رکھ دیے۔ اس پل فانوس کی روشنی پہلے سے زیادہ چمک اٹھی۔ جب احمد کو پتہ چلا تو وہ غصہ نہیں ہوا، اس نے بس اتنا کہا، مجھے تم پر فخر ہے، اور شاید وہی اصلی جیت تھی۔ روحانی نورانی دھن آخری اشرا شروع ہوا۔ راتیں گہری تھیں مگر اس گھر کے سجدے روشن تھے۔ ابو نے کہا، ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تینوں بچے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے۔ آمنہ کی معصوم آواز گونجی، یا اللہ، ہمارے دلوں کو بھی اس فانوس جیسا روشن کر دے۔ اس رات شاید آسمان بھی مسکرا رہا تھا۔ عید کی صبح خوشگوار دھن رمضان ختم ہوا، مگر اس گھر میں کچھ باقی تھا، صبر، محبت اور بدلا ہوا دل۔ عید کی رات سب فانوس کے پاس جمع ہوئے۔ ابو نے مسکرا کر کہا، اس سال اسے کوئی ایک نہیں، ہم سب مل کر روشن کریں گے، کیونکہ رمضان سکھاتا ہے مقابلہ دوسروں سے نہیں، اپنے نفس سے کرو۔ تینوں بچوں نے مل کر فانوس جلایا۔ اس کی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی، مگر اصلی روشنی ان کے دلوں میں تھی۔ آخری جذباتی نیریشن، رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ دل کی صفائی کا مہینہ ہے۔ جب ایک بچہ غصہ چھوڑ دیتا ہے، جب ایک ماں خاموشی سے صدقہ کرتی ہے، جب بھائی بھائی پر فخر کرتا ہے، تب ایک فانوس نہیں، پورا گھر روشن ہو جاتا ہے، اور شاید ایسے ہی گھروں سے سماج میں روشنی پھیلتی ہے۔